بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کا انوکھا اظہار محبت۔ یہ واقعہ جب بھی میں نے پڑھا یا سنا، پھرتے جذبات سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ لوگ بھی اگر سنیں گے، اگر دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے تو یقیناً آپ کی آنکھیں بھی نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت قریب آیا، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگوں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا، اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ مجمعین کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ ہمارے آقا سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور کہا، تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میری کیا مجال کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا ماروں۔ میں تو چاہتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر لگی ہوئی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ دوستوں، اس طرح کے واقعات سننے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی